نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام نبوی کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اربعین نبوی، اور آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 16، غصے کی ممانعت۔ دیکھیے یہ بہت اہم حدیث ہے کیونکہ غصہ جو ہے ایک انسانی جذبہ ہے، اور عام طور پر انسانوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ چونکہ انسانوں کو اس دنیا میں معاشرتی زندگی گزارنی پڑتی ہے، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، انسان اکیلا نہیں رہتا، تو جب لوگوں سے معاملہ کرتا ہے، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور جو کہ ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اختلافات جہاں ہوتے ہیں وہاں انسان کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو غصہ جو ہے وہ ایک انسانی فطرت، انسانی جذبہ ہے، لیکن اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ ایک جذبہ ایسا ہے کہ اس کو انسان اگر صحیح طرح سنبھال کے اس غصے کو صحیح طرح سے اگر استعمال کرتا ہے، چینل کرتا ہے، اپنے غصے سے بے قابو نہیں ہوتا، اور اس سے حق اور باطل، تو باطل کے خلاف اس کو غصہ ہوتا ہے، اور پھر اس لحاظ سے وہ عمل کرتا ہے۔ اگر باطل کے خلاف اس اپنے غصے کو کی ایک جذبے کو استعمال کر کے کچھ کرتا ہے اس کے مطابق، تو وہ مختلف بات ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو غصہ جس سے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس غصے کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے اندر فطرت میں چیزیں رکھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، اور ہماری آزمائش بھی ہے ان چیزوں میں۔ تو غصہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم غصے کے کو اپنے غصے کے پر قابو نہ پا کر ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان کا سبب بنے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے غصے کی ممانعت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ تو آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان رجلا، بے شک ایک شخص، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصنی، مجھے وصیت کریں، آپ مجھے وصیت کریں۔ اور وصیت کا میں نے کل ہی معنی بتایا تھا آپ کو۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے جو کسی چیز کے ہونے سے پہلے کے لیے دیا جاتا ہے، کہ ہاں تاکید ہوتی ہے، ایک ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے کسی معاملے میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے رہنمائی کریں، آپ مجھے ہدایت دیں، مجھے تاکید کریں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ایسی بات بتائے جس کی وجہ سے میری بہتری ہو دنیا اور آخرت کی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ مت کیا کر۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی سی باتیں کرتے تھے، لیکن اس میں بہت حکمت ہوا کرتی تھی، بہت لمبے جملے نہیں کہا کرتے تھے آپ۔ تو آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو بس۔ تو شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو نصیحت مانگ رہا ہوں اور آپ نے بس ایک چھوٹی سی بات کہہ دی۔ تو وہ بار بار کہہ رہا ہے اوصنی، آپ مجھے وصیت کریں، آپ مجھے وصیت کریں۔ اس کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ ایسے احکامات دیں گے کہ تم یہ کرو تو تم کو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو تو فائدہ ہوگا، یہ کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ نے صرف اس کو بار بار سیم جواب دیا، لا تغضب، لا تغضب، یعنی کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ یہ بس آپ نے یہی وصیت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے صحابہ کرام کو جب جواب دیتے تھے تو اس آدمی کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، اس لحاظ سے اس کو ہدایت دیتے تھے۔ کسی سے فرمایا کسی صحابی کو کہ تم کسی کے امین مت بننا، یعنی کہ کسی کی امانت کو اپنے ذمہ مت لینا۔ تو اس طرح سے آپ جن کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، کسی سے کہا کہ تم کھانا کھلایا کرو لوگوں کو،
تو گویا کہ جس کے اندر جو کمی کوتاہی دیکھتے تھے آپ اس لحاظ سے ان کو نصیحت فرماتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کے خدمت میں عرض کیا آپ مجھے وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا. آپ نے پھر بھی ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو. تو یہ حدیث کہاں سے ملی ہمیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے الباب حذر من الغیب، یعنی غضب سے بچنا. تو اسلام میں چونکہ اسلام دیکھیے فطری دین ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری فطرت کو اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور احکامات اسلام کے احکامات، کہ اسلام ایک فطری دین ہے تو اس کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے. تو غصے کے بارے میں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں. جو عقل مند کچھ لوگوں کا قول ہے کہ یہ غصہ حرام ہے. یہ اللہ نے یہ لفظ اللہ کے اور حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے کہ غصہ حرام ہے. یہ کچھ عقل مندوں نے، چونکہ قرآن میں اتنی بار کہا گیا کہ غصہ نہ کیا کرو اور غصہ روکنے کا یہ اجر ہے، غصہ روکنے کا یہ اجر ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ غصے کو حرام سمجھ لیا. بہرحال غصہ حرام کی طرح ہی ہے. اللہ نے چونکہ حرام نہیں کہا، بالکل اللہ تعالیٰ ایک فطری جذبے کو حرام تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ انسان کو غصہ آنا ایک فطری جذبہ ہے اور آتا ہے انسان کو، تو پھر تو ہر انسان گنہگار ہو جائے اگر ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ غصہ حرام ہے. لیکن غصہ آنے کے بعد انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور جو بے قابو ہو جاتا ہے غصے میں، اور غصے کے بعد جو خرابی کرتا ہے وہ ضرور حرام ہے، اس لیے کہ اس سے دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اور انسان خود اپنے لیے بھی بہت بڑا نقصان کر جاتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے غصے کو ناقابو کر کے ایسے بات کر جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. تو اسی وجہ سے قرآن میں کئی جگہ پہ نصیحت فرمائی گئی. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں کہا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے صالح اور نیک بندے، ان کی خصوصیات بتائی گئی. اس میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی والکاظمین الغیظ والعافین، کہ یہ ایک خصوصیت کیا ہے اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں میں، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غصہ پی جانا یہ نیک بندوں کی خصوصیات میں سے ہے، کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا اور بے قابو ہو کر کوئی ایسا غلط کام نہ کر جانا جس سے جو نقصان دہ ہو. پھر دوسرے سورہ شورا میں کہا گیا، سورہ آیت 137 میں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کی کسی غلطی پر ان کو غصہ آتا ہے تو وہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النور میں آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جب کسی کو اذیت دیتا ہے، ناحق تکلیف دیتا ہے، تو انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت ایک مسلمان اور ایک اللہ کا نیک بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لے. تو تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیونکہ سورہ نور میں آپ کو پتا ہے، تھوڑا سا جن لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک اپنے رشتے دار کو جیسے ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، اور ان کا وہ غریب تھے تو وہ ان کو باقاعدہ ہر مہینے خرچہ دیتے تھے. تو جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا منافقوں نے، تو یہ جو رشتے دار تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کی لوگوں سے، یعنی کہ انہوں نے منافقین پر یقین کر لیا اور اس بات کو ادھر سے ادھر کرنے لگے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
آیات نازل فرمائے حضرت عائشہ کی برات کی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ نے خود ان کی برات نازل فرمائی ہے۔ تو سر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے رشتے دار پر بہت غصہ تھا، انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کی کفالت نہیں کروں گا، اب میں اس کو مالی امداد نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ اللہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یعنی کہ ظاہری بات ہے ہر بندہ گناہ کر جاتا ہے، تو ہم تو اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو پھر ہمیں دوسروں کی مسٹیک معاف کرنی چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا کہ میں جو قسم کھائی تھی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، اور اس نے قسم، کیونکہ قسم توڑنے کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، تو انہوں نے کفارہ ادا کیا، اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اس کی مدد کرنا شروع کر دی، یعنی کہ پہلے جتنی مدد کرتے تھے اس شخص کی، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اب کرنے لگے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ان کا طریقہ کیسا تھا، تو ہمیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور غصہ جو ہے اس کے اور بھی اپنی صحت پر بھی بہت سے نقصانات ہیں، کیونکہ غصہ، ایکسٹریم غصے میں انسان کو موت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے انتقام کے لینے کے لیے باہر کی طرف حرکت کرتی ہے جب غصے کی انتہا ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو بہت اچانک سے خوشی مل جاتی ہے، بہت بڑی خوشی، کسی کو لاٹری لگ گئی، بہت بڑی اماؤنٹ مل گئی یا کچھ ہوا، تو خوشی سے بھی مر جاتا ہے، اسی طرح انسان غصے کی شدت سے مر بھی سکتا ہے، اور غصے کے مسلسل غصہ کرنے سے انسان کے اندر بہت سی ٹاکسک باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس کے صحت کے لیے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے اعضاء بھی غصے کی بار بار جو ایسڈ پیدا ہوتی ہے جسم میں، اس سے بہت سے اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو انسان کو اپنے لیے بھی برا ہے غصہ، اور دوسروں کے لیے بھی برا ہے، اور آخرت کے لیے تو لازمی طور پر برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو کہ آپ نے کیا فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ جوان مرد اور بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو خوب پچھاڑنے والا ہو، بلکہ حقیقی بہادر اور جوان مرد وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعریف فرمائی کہ اصل بہادری اور اصل بہادر اور جوان مرد کون ہے؟ جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، نہ کہ وہ کہ جو کہ کشتی لڑے اور دوسروں کو پچھاڑ دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، مجھے اس کی سند نہیں معلوم، یہ بس میں ایک واقعہ آپ کو بس بتا رہی ہوں، اب اس کی سچائی اللہ جانتا ہے، کہ وہ ایک کافر سے ان کا لڑ رہے تھے، اور کافر کو زمین پر پچھاڑ دیا اور تلوار اس کے اوپر رکھ دی، تو اس کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو آپ نے فوراً تلوار چھوڑ دی اور اس کو مارا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ تم نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، اور پھر جب میں نے تم پر تھوکا تو آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو تمہارا جو جرم تھا وہ اللہ کے لیے تھا، تمہارا کفر و شرک و اسلام کے خلاف کام کرنا، تو میں اس لیے لڑ رہا تھا، تو میں تمہیں اسی وجہ سے مارنے والا تھا تمہیں، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو یہ مجھے تجھ پر غصہ آ گیا، اب اگر میں مار دیتا تو میرے اپنی ذاتی انتقام کے لیے مارتا اور میں گنہگار ہو جاتا، میں نے اس لیے نہیں مارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کو دوسرے پر غصہ آ گیا، تو آپ اس شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، کہ مجھے ایک کلمہ پتا ہے کہ اگر یہ آدمی وہ کلمہ ادا کرے تو غصہ کافور ہو جائے گا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا ہمیں اس حدیث میں سکھایا گیا کہ اگر غصہ آئے تو فوراً سے کیا پڑھ لے انسان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ
غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں گے تو اگر ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو شیطان مردود کا زور ہٹ جاتا ہے ہم سے اور غصے پر قابو پانا ہمیں آسان ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے تو وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو کیا کرے, وہ بیٹھ جائے, اور اگر پھر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ لیٹ جائے. یعنی کہ غصے کے وقت کوئی ایسی حرکت ہم نے کر دی کہ ہمارا جو ایک دیکھیں ہم اسی پوزیشن میں رہتے ہیں تو ہمارا غصہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ہم نے فوراً اپنی پوزیشن چینج کی تو ہمارا غصے پر ہمیں کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا جس پر غصہ آیا اس کے سامنے سے اگر ہٹ بھی جائیں یا ہم منہ دھو لیں, منہ پر ٹھنڈا پانی ڈال لیں, وضو کر لیں, لیکن حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہوئے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو ہم لیٹ جائیں. تو اس سے انشاءاللہ اگر ہم حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہے من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. یہ حدیث ہے جو شخص بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے بہت زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں غصہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کا مقابلہ کریں کسی وجہ سے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم اب اس بندے کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو اب ہم اس کو یا تو سزا دے سکتے ہیں اس کے عمل کی یا اس کو معاف کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ ہمیں طاقت دے دی, اللہ نے ہمیں طاقت عطا کر دی کہ ہم اس کا مقابلہ کریں, پھر بھی ہم نے معاف کر دیا, تو اس کے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وہ ہے کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے سب کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اسے. اب اگر ہم عورتیں کہیں کہ لو ہمیں حوروں سے کیا مطلب, حوریں تو مردوں کے لیے ہے, تو ہمارے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ تو ایک مثال دی گئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ ہم عورتوں کو بھی ہم جو چیز سے خوش ہو جائیں گے ہمیں وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں, اگر ہم نے اللہ کی خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود نہ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اعزاز دے گا جو مردوں کے لیے ہے. پھر عادت کی حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سے مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے اپنے دشمن کے شدید ترین دشمنوں نے جنہوں نے بہت آپ کے ساتھ ظلم کیا, ستم کیا, مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا, اب آپ ایک فاتح کی صورت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے تو وہ وقت تھا کہ آپ سب سے بدلہ لے سکتے تھے, مگر آپ مکہ میں ایسے داخل ہوئے کہ اپنی سواری پر سر جھکا کر, بالکل ایسے جیسے کہ انسان سجدے میں چلا جاتا, اس طرح سے سر جھکا کر سواری پر مکہ کے میں داخل ہوئے تھے. اور آپ نے مکہ والوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں, تم سب آزاد ہو. یعنی کہ آپ نے آزادی, عام آزادی کا اعلان کر دیا. جتنے لوگوں نے اسلام کو کے ساتھ دشمنی کی تھی, مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی, سب کو معاف فرما دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سیم جملہ کیا تھا. قرآن میں سورہ یوسف میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بالکل آخر میں بالکل بے بس اور لاچار ہو کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان سے بھیک مانگنے لگے کہ آپ ہم پر صدقہ کر دیں,
آپ ہمیں صدقے کے طور پر غلہ دے دیں، ہمیں صدقے کے طور پر ہمارے بھائی کو آزاد کر دیں۔ تو اس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور انہوں نے یہی جملہ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت چاہتے تو اپنے بھائیوں کو ان کی سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے ان کو یہی کہا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ خصوصیات پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائے، اور ہم اللہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرنے والے بن جائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ، کا کیا مطلب ہے کہ کوئی گھونٹ انسان جو ہم گلے سے اتارتے ہیں نا، کوئی چیز ایک گھونٹ لے کے پانی پیا جیسے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو گھونٹ ہم اتارتے ہیں، تو ایسے گھونٹوں میں سے سب سے عظیم کون سا گھونٹ ہے جو ہم گلے سے اتارتے ہیں، جس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ غصے کا گھونٹ ہے کہ انسان اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ اور غصہ ایکچولی ہم پیتے، یعنی اتنا کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک طرح سے محاورتاً بات کی گئی ہے کہ جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، غصے کو کا گھونٹ پی لیتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب میں بہت بڑا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیے انسان، اور ظاہری بات ہے اس میں ہماری نیت کیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم کمزور ہوتے ہیں اس لیے غصہ پی جاتے ہیں کہ ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، سامنے والا ہم پر ظلم کر رہا ہے یا ہمیں غصہ دلا رہا ہے، مگر ہمارے اندر ہم بزدلی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، تو وہ اجر و ثواب والی بات نہیں ہوتی، وہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے غصے پر قابو پایا اس لیے کہ سامنے والے کے غصے سے ہم خود ڈرتے ہیں۔ نہیں، یہ غصہ اللہ کی خاطر پینا، کہ اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھ کے غصہ پی جائے انسان کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں طاقتور بھی ہوں، میں چاہوں تو اس کو سیدھا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھ سے اجر دے گا مجھے، اس لیے میں اس کو پی جاتا ہوں۔ ایک حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، میں صرف خلاصہ بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اور ایک شخص آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگا، اور ابوبکر صدیق خاموش تھے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، اور وہ شخص بولے جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اس آدمی پر، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اس آدمی کو بھی کچھ تلخ باتیں کہہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ نے دیکھا وہ آدمی میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کر رہا تھا مگر آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو ایک جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے کمرے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق جب وہ آدمی تمہیں باتیں سنا رہا تھا تو ایک فرشتہ، اور تم خاموش تھے، تو ایک فرشتہ تمہارے ان باتوں کا جواب اس شخص کو دے رہا تھا، یعنی کہ جو بری بھلی باتیں وہ آپ کے لیے کر رہا تھا، فرشتہ ان باتوں کو اس شخص پر لوٹا رہا تھا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں فرشتے نہیں رکتے وہاں میں بھی نہیں رکتا، تو میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق تو اتنے اعلیٰ عظیم رتبے پر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ جب انسان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی منہ کھولے مجھے بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ، تو اگر ہم اس وقت اللہ کی خاطر چپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ فرشتے ہمارا بھی دفاع کریں گے، اور جب فرشتے ہمارا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے رہا ہے تو یہ بہتر ہے یا ہم اس آدمی کو دو چار باتیں خود بھی سنا دیں، یہ بہتر ہے؟ بتائیں۔ بعض اوقات بعض لوگ بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ تم تو کسی کا جواب نہیں دے سکتے ہو، میں تو نہیں سنتی بھائی کسی کا، یا میں تو نہیں سنتا، میں تو خاموش کر دیتا ہوں سامنے والے کو، لیکن ہمیں فائدہ کس میں نظر آیا کہ ہم نے برداشت کیا اس میں۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بس غصہ برداشت ہی کرتا رہے،
تو دیکھیے غصہ جو ہے انسان کو بعض چیزوں میں غصے پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے. وہ ہوتا ہے جیسے اسلام کی حمیت انسان میں ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے کہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے, خدا نخواستہ اللہ پر کوئی بات کر رہا ہے, تو ان چیزوں میں انسان کو غصہ پی جانا بہتر نہیں ہے. مگر اس میں پھر انسان حکمت عملی سے کام لے, یہ نہیں کہ اس کے خود بھی چلانا شروع کر دے, نہیں, اس غصے کو پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے, لیکن حکمت عملی کے ساتھ اور اپنے حالات اور ماحول کے لحاظ سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یعنی کہ فتنہ اٹھا دے ہم, نہیں, ہمیں فتنہ نہیں کرنا, لیکن ہمیں اس غصے کو, وہ غصہ برا نہیں ہے جو انسان کو اسلام کے دفاع کے لیے کوئی اسلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, یا مسلمان کے, ہمارے اسلام کے شاعر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کی عظمت ہے, ان عظمتوں کو کوئی پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے, مگر ہمیں پھر اس میں حکمت کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے بنائے, نیک باتوں کو, اچھی باتوں کو سمجھنے والا بنائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے جیسا اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نصیحتیں ہوتی تھی وہ صحابیوں کے, صحابہ کی طبیعت کے مطابق ہوتی تھی, کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے اس لحاظ سے اور کیسے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ بتاتے تھے.